جھگڑے کی وجہ سے اس کا اثر دین کے اوپر پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے لیلۃ القدر کی تعین نکال دی گئی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پڑوسی اگر خراب ہے، نیک نہیں ہے، تو پھر آپ کے دین کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں. آپ نے سورہ کہف کی تفسیر سنی ہوگی. سورہ کہف میں ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، مار دیا تھا اس کو. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ حضرت خضر نے بتائی کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں. فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہیں ایسا نہ ہو، ڈر ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایمان و عمل کے لیے خطرہ نہ بن جائے. دیکھیے بیٹا یہ سب سے بڑا پڑوسی ہوتا ہے جی، تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ اگر خطرہ بن جائے ایمان کے لیے، تو حضرت خضر نے کہا کہ ایمان کے لیے بچے کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں. جی یہ اتنی قیمتی شے ہے ایمان، جو ہمیں فری میں مل گئی ہے. اب دعا کر رہی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو پہلے کہا تیرا پڑوس چاہیے مجھے اپنے پاس. یہ دیکھیے، اور تو بنا، اس لیے کہ جب تو بنائے گا تو بلڈنگ میں نقص نہیں ہوگا. تو ایک تو پاس، اور پھر پلاٹ کہاں ہے وہ جہاں بنانا ہے؟ بولے فی الجنہ، جنت میں. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہا عندما دخل الجنہ. معراج میں آپ کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے حضرت آسیہ کا وہ محل دیکھا ہے جس کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ محل بنا دینا میرے لیے، گھر بنا دینا. بعض مفسرین نے لکھا ہے جی رأى، الفاظ پڑھ رہا ہوں نا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہا عندما دخل الجنہ. معراج میں آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ آسیہ بنت مزاحم کا مکان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یہ. اب اس کی کیفیت نبی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کتنی جاندار، کتنی شاندار بلڈنگ ہے وہ، کتنا شاندار مکان ہے وہ. دیکھیے عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، صائمہ ہیں، قانتہ ہیں، سب ہیں، مگر نہ تو ان کی نماز کا ذکر کیا گیا اور نہ ان کے روزوں کا ذکر کیا گیا اور نہ ان کے صدق و خیرات کا ذکر کیا گیا. صرف اور صرف ایک ہی عبادت کا ذکر کیا گیا، وہ ہے دعا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. صرف اور صرف دعا ہے. پتہ یہ چلا کہ تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت دعا ہے. اللہ کو دعا بہت محبوب ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے تو اگر کافر بھی ہو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. اللہ دعا کو اتنا پسند کرتا ہے، کافر بھی کرے تو دعا قبول کر لیتا ہے. دلیل دوں؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض. کشتی میں چل رہے ہیں، موافق ہوا چل رہی ہے، کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کافر ہیں. اچانک ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، ہوائیں تیزی سے چلنے لگتی ہیں، کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے. اب ڈوبی تب ڈوب. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہیں یقین ہو جاتا ہے، یا ظن بمن یقین ہے، انہیں گمان ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب مر گئے، اب گھیر لیے گئے. اور یہ فطرت ہے آدمی کی. جانتے ہیں ایمان اور توحید یہ اصل ہے، شرک یہ سب باہر سے آتا ہے. ایمان جو ہے یہ اصل ہے، آدمی ایمان پر پیدا ہوتا، کفر باہر سے آتا ہے. جی حدیث میں ہے آدمی فطرت پر، بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے، اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی ہیں، غیر مسلم ہے غیر مسلم بنا دیتے، مجوسی ہے مجوسی بنا. دیکھو آدمی پیدا ہوا ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر. شرک کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے. کفر کہاں سے آ رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے. جی تو آدمی کی فطرت ایمان ہے اور توحید ہے کہ صرف اللہ کو پکارے، صرف اللہ کی عبادت کرے. ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے آدمی تھوڑا سا منحرف ہو جاتا ہے راستے سے، لیکن جیسے ہی کسی مصیبت میں پڑتا ہے فوراً وہ فطرت اوپر آ جاتی ہے. اب دیکھیں یہ کافر لوگ ہیں، جیسے ہی مصیبت میں پھنسے
اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا، تو ڈائریکٹ آدمی فطرت کی طرف آتا ہے جو اللہ نے فطرت میں ودیت کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. سارے بابا، سارے ڈھابے، سارے بابے اور اس طریقے سے سارے کے سارے سہارے، سارے کے سارے آسرے سب ذہن سے رفو چکر ہو جاتے ہیں، جیسے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی. تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی کو. اب کوئی یہاں بابا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بھی دیتے وہ بھی دیتے. ایک پاگل ہے وہ کہتا ہے درگاہ والے گمراہ نہیں ہوتے کبھی، درگاہ سے جڑ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی درگاہ والے یا کسی نبی کی اتباع کیجئے آپ، نہیں، نبی کے راستے کی اتباع کیجئے آپ. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. ہمارے یہاں شخصیت نہیں چلتی، ہمارے یہاں منہج چلتا ہے. العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص. ہمارے یہاں منہج، راستہ کون سا ہے وہ راستہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں شخصیت نہیں دیکھنی ہے. جی راستہ بتا دیا گیا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. 18 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. نبی کو کہا جا رہا ہے کن کی اقتدا کیجئے؟ ابراہیم کی نہیں، ابراہیم کی ہدایت کی اقتدا کیجئے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. یہ جو 18 پیغمبر ہیں ان کی ہدایت کی اقتدا کیجئے. ایک مفسر اس وقت تبصرہ کرتا ہے العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص. اعتبار منہج کا ہے، شخصیت کا نہیں. آج کل لوگ شخصیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے حضرت ہیں، ارے بڑے بزرگ ہیں. یہ نہیں چلتا ہمارے یہاں. حق وہ دیکھنا ہے، راستہ کون سا ہے، شخصیت نہیں دیکھنی ہے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ. تو اب دیکھیے دعوا اللہ، تمام کے تمام سہارے اور آسرے ذہن سے غائب ہو گئے، صرف اللہ یاد رہ گیا. اس لیے کہ وہ فطرت ہے نا، مصیبت کے وہ فطرت اوپر آ جاتی ہے. اور یہ فطرت کا مصیبت کے وقت اوپر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے اس کائنات کے پیچھے. یہ توحید کی دلیل ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. ابھی شکر کی بات کر رہے تھے. جی شکر کا ایک مطلب ہوتا ہے توحید. ابن عباس نے تفسیر کی ہے، شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا دے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں تو بچا دے. لئن انجیتنا، ہم سب کو تو بچا دے تو لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرے موحد بندے بن جائیں گے. شاکرین الموحدین. فلما انجاہم، ہم نے ساحل تک پہنچا دیا. دعا ہم نے قبول کر لی، اس لیے کہ ان لوگوں نے اور کسی کو نہیں، صرف ہم کو پکارا تھا. اللہ کافر ہے یہ، اور اللہ کو معلوم ہے ابھی ساحل پر پہنچا دوں گا نا پھر شرک کرنے لگیں گے. اس کے باوجود اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق. یہ جیسے ساحل پر پہنچتے ہیں پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اسی راستے پر پھر آ جاتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے ساحل پر پہنچا دوں گا پھر یہ اپنی روش پر آ جائیں گے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی ان کی دعا کو اس وقت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور ان کی جان بچا لیتا ہے. دیکھیں کافر کی دعا کو سنتا ہے. جی یہ دعا کا پاور ہے، بہت طاقتور چیز ہے دعا. ہاتھ اٹھ جائیں اور آنسو گر جائے رب کی بارگاہ میں، بس اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. کہتا لاؤ بالی، آئی ڈونٹ کیئر نہیں کرتا، چل معاف کر دیا ہم نے. کتنا بھی بڑا گنہگار ہے، لاؤ بالی، میں پرواہ نہیں کرتا. مجھ سے کون پوچھے گا؟ رب سے کون سوال کرنے والا ہے؟ کس کی مجال؟ غلام آقا سے سوال کر سکے؟ نوکر مالک سے سوال جواب کر سکے؟ رب کائنات سے کوئی سوال کر سکے گا؟ سب کو معاف کر دے، کون پوچھنے والا اس سے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. جی تو وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اچھا ایک نکتہ اور کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. قبول تو ہر وقت کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کب کب؟ زمانہ رمضان، حالت سجدہ، حالت سجدہ.
वक्त रमज़ान। देखिए रमज़ान के फ़दाइल और मसाइल का बयान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, बीच में दुआ है। आप देखिए खोल करके, टॉपिक है रमज़ान के फ़दाइल और मसाइल, बीच में दुआ आ गई है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मेरे हबीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो कह देना मैं करीब हूं। बस करीब हूं। किसके? ये भी नहीं कहा कि तुझसे करीब हूं, मैं अपने बंदों से करीब कह करके मामला छोड़ दिया गया। यानी मैं तेरे करीब हूं, मैं तेरी दुआ के करीब हूं, मैं तेरे आंसुओं के करीब हूं, मैं तेरी सिसकियों के करीब हूं, मैं सुनता हूं। ये नहीं कहा गया कि मैं किस चीज के करीब हूं, छोड़ दिया गया। मैं तेरी जात से करीब हूं, मैं तेरी दुआ के करीब हूं, मैं तेरी आहों के सिसकियों के, तेरे आंसुओं के करीब हूं। क्या हमारा रब है! जी, ये रब है हमारा जो हमसे इतना करीब है। अब जब इतना करीब हो तो फिर वसीले की क्या जरूरत है? अब दुआ जब इबादत है तो इबादत में वसीला थोड़ी होता है। पूरी नमाज आप देख लीजिए, इबादत है, किसी का वसीला है बीच में? पूरी नमाज में आप बता दीजिए, ये इबादत है मगर किसी का वसीला नहीं है बीच में। इतनी बड़ी इबादत में वसीला नहीं है। और जब दुआ इबादत है, बल्कि इबादत की रूह है, तो दुआ में अगर कोई वसीला लेता है, किसी का तुफैल लेता है, दुआ कहां कबूल होगी? सवाल ही नहीं, इखलास खत्म हो गया ना। काफिर भी किसी का वसीला नहीं लेता जब दुआ करता है तो। कुछ लोग हैं जो इतने बदबख्त हैं जो मुसीबत के वक्त भी दुआ करते हैं तो किसी का तुफैल लेते हैं। इखलास कहां रह गया? तो दुआ कैसे कबूल होगी? दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अब ये कहा गया कि मैं करीब हूं। अब जब करीब हूं, बहुत करीब हूं, तेरी दुआ के करीब, तेरी जात से करीब, तेरी आंसुओं से करीब, तेरी सिसकियों से करीब, तेरी परेशानियों से करीब, तेरे लफ्जों से करीब, हर चीज के करीब हूं। उजीबु दावतद दा, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। कौन सी दुआ? छोटी की बड़ी? हजम नहीं बताया गया जी, छोटी भी मांग बड़ी भी मांग। कौन सी दुआ मांगता है? हजम नहीं हमने बताया। दुआ दुआ है। मैं करीब हूं, किसके करीब हूं? छोड़ दिया गया सब चीजों का। और कौन सी दुआ? छोटी की बड़ी है, कोई कैद नहीं है। कहो कितनी बड़ी दुआ मांगना है वो मांग, और किस नौइयत की दुआ मांगनी है वो भी मांग। क्या चाहिए वो भी मांग ले। बड़ी और छोटी भी मत देख, और ये भी मत देख ये मांगूंगा तो नहीं मिलेगा। हमारे खजाइन हैं, हमारे खजाइन हैं, खजीना नहीं, खजाने, और देते रहे हम तो उसके अंदर जर्रा बराबर कोई कमी होने वाली नहीं है। तो वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। और दुआ करने का जमाना सबसे बेहतरीन, कबूलियत का सबसे बेहतरीन जमाना रमजान है। तो दुआ करें। अच्छा, सबसे बेहतरीन हालत कौन सी है दुआ की कि जल्दी कबूल हो जाए? वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो करीब हो जाए। ये सूरे इकरा की आयत है, आखिरी है टुकड़ा है। वस्जुद वक़्तरिब, सजदा कर और रब से करीब हो जा। अब आदमी जब रब के करीब हो जाता है, रब के करीब हो जाने के बाद जब उसे पुकारता है तो दूसरी हालतों के बिलमुकाबिल इस हालत की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा कबूल करता है जी। बंदा जब सजदे में कोई चीज मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला के चूंकि बहुत करीब होता है बंदा सजदे में। अरे भाई क़याम में है तो थोड़ा दूर है, रुकू में गया अब भी दूर है, लेकिन सजदे में गिर गया अब क्या है? अब आगे कहां जाएगा वो? है आजिज़ी की इंतहा है, इनकिसारी की इंतहा है, तवाज़ु की इंतहा है। अब रब कहता है कि तूने आजिज़ी की इंतहा कर दी है तो हम अता की इंतहा किए देते हैं। मांग, क्या मांगता है दे दिया जाता है। अल्लाह, तो मांगो, अपने गुनाहों को ना देखो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को देखो। वैसे कह दिया उसने, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कितना भी गुनाह करके आए हो हमारी रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं, माफ कर देते हैं। ये हमारा रहम है, हमारी रहमत है। ये मेरा ख्याल है कि हमारे रब को किसी ने समझा नहीं कायदे से, और ये जो गैर की तरफ मुतवज्जे होता है आदमी, ये रब को न समझने की वजह से। हाँ,
اسی وجہ سے کہا گیا کہ غیر اللہ کو جو پکارتا ہے اس کا اصلی سبب ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، اللہ کیا ہے. اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے. کہ تمام صفات کو سامنے رکھو تو معلوم ہوتا ہے اللہ کیا ہے. جی یہ صفات کو قرآن کو نہ، اسی وجہ سے شیطان اس کتاب سے دور رکھتا ہے. جی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے چلو تو پہلے شیطان رجیم سے پناہ مانگ لیا کرو. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن کے قریب آئے، کوئی قرآن کو پڑھے. جی لہذا یہ ماہ ملا ہے ہم کو، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ عبادت بھی سامنے رکھے. اور سجدے کی حالت میں وہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے. اور کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، ٹائم، ایک ہوتا مہینہ، ایک ہوتا ٹائم، ایک ہوتا حالت. تو مہینہ ہے رمضان کا دعاؤں کی قبولیت کا، اور حالت ہے سجدے کی، اور ٹائم جمعہ کی کچھ ساعتیں ہیں، بتایا نہیں گیا. مانگتے رہو، ہو سکتا ہے وہ ساتھ آپ کو مل جائے اور دعا قبول ہو جائے آپ کی. ساتھ بتا دیا کہ ساتھ ہے، ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے. تو گویا کہ ایک وقت بھی ہے، ایک حالت بھی ہے، ایک مہینہ بھی ہے، اور تمام چیزیں ہم کو مہیا ہیں اس وقت. لہذا بڑا بدنصیب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے یہ مہینہ پانے کے بعد. وہ حدیث موجود ہے جس کو ہم نے جمعہ میں ریفر کیا تھا کہ من ادرکہ رمضان فلم یغفر لہ فعبادہ اللہ، جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر کے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہ کرا لے، فعبادہ اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو، بہت بدنصیب ہے وہ. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ بولیے قل آمین، آپ آمین بولیے. فقلت آمین، نبی فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آمین بولو تو میں نے آمین بولا ہے. تو آپ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم کے واقعے سے، ان کی دعا سے کیا معلوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کسی بھی عمل کا، کسی بھی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، خصوصاً ایسے موقع پر ان کی دعا کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ دعا روح عبادت ہے، عبادت کی روح ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ دعا ہی عبادت ہے. تو دعا کو لازم پکڑیں، اور دعا سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو. حضرت موسیٰ سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے؟ بیچارے باہر نکلے ہیں، 7-8 دن کے بعد کپڑے گندے ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیر میں جو چپل وغیرہ تھا، جوتا، وہ پھٹ گیا ہے، وہ چلتے چلتے پیدل، یہاں تک کہ اب جوتا بھی کام نہیں کر رہا، پھینک دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے. وہاں دعا کر رہے ہو. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. آدمی جتنا عاجز بنے اللہ کے سامنے، فقیر بنے، فقیر بن جائے آدمی. دیکھو فقیر کیسے مانگتا ہے، کتنی عاجز، کتنا عاجز بن جاتا ہے، اس کی حالت بھی کتنی عاجزانہ ہوتی ہے. وہ بولتا ہے تو کس عاجزی کے انداز میں بولتا ہے، اگرچہ اس کا دل عاجز نہیں ہوتا. وہ جو الفاظ نکال رہا ہے منہ سے عاجزی کا، در حقیقت اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دل تیرا عاجز ہونا چاہیے، پھر تیرا لہجہ عاجز ہونا چاہیے، پھر تیری حالت عاجز ہونی چاہیے. یعنی دل بھی جھکا ہوا ہو، تیرا بدن بھی جھکا ہوا ہو، اور تیرے الفاظ بھی جھکے ہوئے ہوں، پھر ہم قبول کرتے نا تیری دعا. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں. ایک مفسر کہتا ہے الخیرات کلها تنزل من السماء، جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں. لہذا سب ساری چیزیں آسمان سے اتر، تو آسمان والے سے مانگو نا. جب ادھر سے اترتی ہیں تو ہم زمین والوں سے مانگ رہے ہیں. جبکہ الخیرات کلها تنزل من السماء، تمام کی تمام خیرات، تمام کی تمام بھلائیاں آسمان سے اترتی ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں وہ تمام جو خیرات ہیں جو آسمان سے اتر رہی ہیں تو نازل کر رہا ہے، میں اس کا محتاج ہوں. ایک نبی ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی، اتنی عاجزی سے دعا کر رہا ہے. اللہ عصا مار دے تو دریا راستہ دے دے، پتھر پر مار دے تو 12 چشمے نکل پڑے، ڈال دے تو اژدہا بن جائے عصا. اور بہت طاقتور نبی ہے. ایک ہی فائٹ میں ایک آدمی مر گیا تھا، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک ہی فائٹ میں مر گیا تھا قبطی. اتنا طاقتور نبی ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے.
جی اسی وجہ سے جب بھی تقابل کیا جاتا ہے تو موسیٰ کو لایا جاتا ہے، عیسیٰ کو نہیں ہے کسی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، آج موسیٰ موجود ہوتے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگتے تو گمراہ ہو جاتے. یہ موسیٰ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے یہ. جی اسی وجہ سے حوالہ دیا جاتا ہے موسیٰ کا. اتنا معزز نبی ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا پاورفل ہے. آپ ماریے لاٹھی، دیکھو پانی راستہ دیتا ہے. دنیا کا کوئی بھی طاقتور ذرا مار کر کے بتائے، پتھر میں مار کر کے اپنا ڈنڈا بتائے کہ اسے چشمے نکل پڑے. کس کی اوقات ہے؟ اتنا معزز نبی ہے، پھر بھی اللہ کے حضور کتنا عاجز ہے. حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے، نہیں حیرت ہوتی ہے. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں تیری خیرات کا جو آسمان سے اترتی. اور اس کے بعد فے ہے، فے تعقیب کے لیے آتا ہے. دعا فوراً قبول ہوئی. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، بیوی بھی مل گئی اور نوکری بھی مل گئی، دونوں چیزیں مل گئی. جی فجاءت، وہ لڑکی آئی حیا سے اور کہا کہ ان ابی یدعوک، مائی فادر از کالنگ یو، بلا رہے ہیں چلو. ان ابی یدعوک، میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں. جی اور پھر وہ خود پیشکش کر رہے ہیں، میری ان دو بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہو نکاح کر دیتا ہوں. جی بولے 8 سال لیکن رہنا پڑے گا، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، دھیلا نہیں ہے، تم تو یہاں آئے ہو، تمہارے پاس تو کچھ بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں، اب مہر میں تو کچھ دینا ہے نا. بولے ہاں دے دوں گا. اور اسی کو لے کر کے چلے ہیں. اور رات تاریک ہے، بیوی کانپ رہی ہے، بچے کانپ رہے. بیوی کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھہرو، کسو ٹھہرو. وہاں آگ دکھ رہی ہے، وہ تور کی طرف اشارہ کرتے، وہاں کوئی آگ دکھ رہی ہے، میں آگ لے کر کے آتا ہوں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کرو. یہ نہیں کہا لعلنا نستلی، ہم گرمی حاصل کریں، اپنے کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے خود تکلیف میں رہے مگر بیوی کو تکلیف نہ ہونے دے، بچے کو تکلیف نہ ہونے دے. وہ لعلنا نستلی نہیں کرے. آگ لے کر آتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تاپیں گے، بلکہ وہ کہتے تاکہ تم لوگ تاپو. گویا کہ شوہر کو اپنے سے زیادہ بیوی اور بچوں کی فکر ہونی چاہیے. قرآن حکیم کی تعلیم ہے. جی اب جاتے ہیں اس طرف. یہ وہی بیوی ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ٹھہر آگ لاتا ہوں، جس کے لیے ان کو تقریباً 10 سال تک برتن مانجنے پڑے. یہ وہی بیوی ہے. جی 8 حجج، 8 سال تک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال پوری کر دو تو تمہاری طرف سے ہے. وہاں برتن مانجے انہوں نے، تو کام کیا سب، اور بکریاں چرائیں، کیا کیا نہیں کیا بہر میں. تو بعض بیویاں ہوتی ہیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کے لیے 8-10 سال برتن بھی مانجنا ناکافی ہوتا ہے. تو ایسی لڑکیاں تلاش کرو، قرآن حکیم بولتا ہے گھر اچھا ہو جاتا ہے. کیسی لڑکیاں ہیں آج کل کی، عجیب و غریب ہیں سب. نہیں ایسی لڑکی ملنا جس کے لیے 8-10 سال تک برتن بھی مانجنے پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایسی لڑکی تلاش کرو ہیں. اور ایسی لڑکی مل جائے تو جوڑے گھوڑے کو لات مارو، جبکہ گھوڑا لات مارتا ہے مگر تم گھوڑے کو لات مار دو، گھوڑے کو لات مار دو، جوڑے گھوڑے کو لات مار دو. ایسی لڑکی مل جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام جیسی بیوی سے. اللہ اکبر. خلاصہ کیا نکلا؟ اچھی رات ہے، دعا کرو. اس دعا کے بارے میں پوچھا تھا جیسے رات کو پاؤں تو کیا بولوں، حضرت عائشہ نے آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھتی رہے، اللہم انک عفو تحب